گیا اور کہا گیا، عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صرف یہی پیالہ ہے جس سے ہم نے پانی بھی پینا ہے اور وضو بھی کرنا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک جب اس پیالے میں ڈالا تو آپ کے انگلی مبارک سے چشمے جاری ہو گئے، اور وہ اس پانی سے سب نے وضو بھی کیا، اور 1500 افراد نے اس پانی سے وضو بھی کر لیا اور پی بھی لیا۔ آپ نے کہا 1500 افراد نے پانی سے وضو بھی کیا، پانی پیا بھی، اور آپ کی 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ، یہ مصرع ہے آپ کے شعر کا، اور آپ نے واقعہ سنا کر درست جواب دیا اور 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ تھوڑا مسکرا تو دیں ماشاءاللہ، 5 نمبر ملنے پہ خوشی نہیں ہو رہی؟ آپ کے 30 نمبر ہو گئے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں فیضان عشق رسول والوں کی طرف۔ یہ بتائیے گا جناب، تیر لگنے کے سبب حضرت سیدنا قتادہ بن نعمان کی نکلی ہوئی آنکھ کیسے صحیح ہوئی؟ تیر لگنے کے سبب حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ مبارک باہر آئی تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کی آنکھ مبارک کو اس کی جگہ پہ رکھ کر اللہ عز و جل سے دعا فرمائی تو آپ کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی، اور وہ دوسری آنکھ کے مرض میں زیادہ خوبصورت بھی تھی اور اس سے کی نظر بھی تیز تھی۔ سبحان اللہ، آپ نے نبی پاک کا ایک معجزہ بیان کیا اور بالکل درست معجزہ بیان کیا۔ میرے آقا کی کیا شان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا دست مبارک رکھتے ہیں تو آنکھ جو خراب ہو گئی وہ درست ہو جاتی ہے، اور آپ نے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ جی بھائی ذرا آپ بتائیں دارالحبیبیہ والو، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اندھیرے میں گم ہونے والی سوئی آپ نے کیسے ڈھونڈی؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سحر کے وقت جو ہے سوئی سے کچھ کام کر رہی تھی، تو سوئی اندھیرے میں گر گئی اور اتفاقاً اس وقت چراغ بھی بجھ گیا، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اس وقت گھر میں آمد ہوئی، اور آپ کے آنے سے اتنا نور پھیلا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ سوئی مل گئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا چہرہ بہت روحانیت ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اس روشنی سے محروم رہ جائے گا جو بخیل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا بخیل سے مراد آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ آپ نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس قدر نورانی چہرہ آپ کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے جو روز قیامت مجھے نہ دیکھ سکے، اور وہ بخیل ہوگا۔ عرض کیا بخیل کون ہے؟ آپ نے کہا وہ کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ آپ نے درست جواب دیا ہے اور 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں ماشاءاللہ۔ نبی پاک کی تبسم کے صدقے آپ بھی مسکرا رہے ہیں، اللہ کریم آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ سے سوال یہ ہے، یہ بتائیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ کیسے ٹوٹی اور ٹھیک کیسے ہو گئی؟ ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آتے ہوئے زینے سے گرنے کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی، تو لوگ آپ کو اٹھا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کے قتل کا واقعہ سنا، پھر اس کے بعد آپ کی ٹانگ مبارک پر اپنا دست شفقت پھیرا تو آپ کی ٹانگ بالکل تندرست ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک کا معجزہ بالکل درست آپ نے جواب دیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی کیا برکت ہے، ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر لگایا، ہڈی جڑ گئی اور بالکل درست ہو گئی۔ آپ نے 5 نمبر حاصل کر لیے اور درست جواب دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی دارالحبیبیہ والو، ماشاءاللہ ثاقب شاہ صاحب بھی آ کر تشریف فرمایا، سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، گھبرانا نہیں ہے آپ نے ثاقب شاہ صاحب کی وجہ سے، کیونکہ ماشاءاللہ شفیق ہیں۔ جی بتائیے جنگ کے لیے خندق کھودتے وقت نمودار ہونے والی سخت چٹان کو کس نے توڑا؟ تھوڑا بڑا ہے کوئی بات، مائک تھوڑا قریب کریں۔ جنگ کے وقت خندق کھودتے ہوئے جو سخت چٹان نمودار ہوئی، تو جس سب نے کوشش کی وہ چٹان نہیں توڑ سکی، اور 3 دن کے فاقے کے باوجود شکم پر پتھر باندھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چٹان کو 3 ضرب میں توڑ دیا، اور ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس چٹان پر پھاوڑا مارا تو ہر بار ایک روشنی ظاہر ہوئی، نمودار ہوئی، جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے یمن اور ایران کو دیکھ لیا اور اس کو فتح کرنے کا
की बशारत दे दी। वाह वाह, बड़ी खूबसूरत हदीस पाक। अगली बात ये भी है कि नसाई शरीफ की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर और किसरा और हबशा के शहरों की फुतूहात का ऐलान किया। यहाँ नबी पाक के दस्ते पाक की कुदरत भी है और हुजूर का इल्म गैब भी है। क्या शान है मेरे आका की और क्या बात है आपकी, माशाअल्लाह। आपने 5 नंबर हासिल किए, दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। जी, बढ़ते हैं हम करीमाबाद के जामिअतुल मदीना वालों की तरफ। बताइए, ग़ज़वा फ़तह मक्का के मौके पर इस्लामी लश्कर की तादाद कितनी थी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर रवाना हुए। 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर रवाना हुए, आपने कहा और दुरुस्त जवाब दिया कि 12,000 का लश्कर था। 5 नंबर आपने हासिल किए। आगे बढ़िए, बताइए, मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते वक्त नबी पाक कौन सी सूरत की तिलावत फरमा रहे थे? मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरह फतह की तिलावत फरमा रहे थे। वाह 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 भाई वाह, आपने बहुत खूब जवाब दिया। सूरह फतह, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ये तिलावत करते हुए आप मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे थे। 5 नंबर आपने हासिल किए हैं। आगे बढ़िए, ये बताइए, वो कौन सा पहलवान था जिसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार जमीन पर पछाड़ा तो वो इस्लाम ले आया? यजीद बिन रुक्काना रदियल्लाहु ताला अन्हु। उस पहलवान का नाम आपने कहा यजीद बिन रुक्काना। सोच लें, बराबर वाले से मशवरा कर लें, अभी टाइम जारी है। देख ले कहीं फंसा ना दे आपको ये। नहीं, चेहरा देखें जरा उनका। दुरुस्त जवाब दिया है आपने, यजीद बिन रुक्काना। और वो पहलवान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को देखकर ईमान ले आए। आपने 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। जी भाई, हज़ारुल हबीबिया वालों, ये बताइए, सरकार आली वकार की जो 2 शहजादियाँ हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई, उनके नाम क्या थे? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 शहजादियाँ जो हज़रत उस्मान ताला अन्हा के निकाह में आई, सबसे पहले हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपके विसाल के बाद हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके निकाह में आई। और हज़रत उस्मान वो खुशनसीब सहाबी थे जिनके निकाह में किसी नबी की 2 शहजादियाँ आई थी। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन, जोड़ा नूर का। आपने दुरुस्त जवाब दिया है। सुभान अल्लाह। साकिब शाह साहब के आने के बाद तो मजीद आपके रमक चमक बढ़ गई है, हिम्मत बढ़ गई है। अब अगले राउंड में पता चलेगा कि क्या होता है। जी भाई, आपसे आखिरी सवाल है इस राउंड का। इन्होंने तो 50 नंबर पूरे हासिल किए हैं। आप देखते हैं क्या करते हैं। तो मुस्कुराना आता है आप लोगों को? थोड़ा मुस्कुराए ना कैमरे के सामने देखकर कि लगे भाई ये भी माशाल्लाह करीमाबाद वाले भी हिम्मत में हैं। बताइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 शहजादियों के नाम और उनके सने वफात, इंतकाल कब हुआ? नंबर 1 हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा, इनका विसाल 8 हिजरी में हुआ। हज़रत रुकैया रदियल्लाहु ताला अन्हा, इनका विसाल 2 हिजरी में हुआ। हज़रत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हा, इनका विसाल 9 हिजरी में हुआ। और हज़रत बीबी खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल 11 हिजरी में हुआ।